آپ سبوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل 22 باب اور اس کی 25 سے 27 آیات تک ہم پڑھیں گے. اس طرح لکھا ہے لوکا 22 25 سے 27 میں. اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت جتاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدمت. تو اس حوالے میں سے بھی ہم سیکھیں گے. تو خدمت کیا ہے، یا خدمت کے لیے خدمت کرنے والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اعمال 6 باب میں لکھا ہے کہ جو رسول ہیں، شاگرد ہیں یسوع کے، وہ جسمانی نگہداشت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلام کی اور دعا کی بھی خدمت کر رہے ہیں. تو یعنی کہ جسمانی بھی کام خدمت میں آتا ہے، اور دعا اور کلام کی خدمت بھی دعا ہی میں خدمت میں شامل ہے. پھر یسوع کے شاگردوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، یسوع کو بھی دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر خدمت کرتے ہوئے. اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو انگلش میں خدمت کو منسٹری کہتے ہیں، اور یہ اصطلاحی یا روحانی مطلب ہے، جبکہ خدمت کا لفظی مطلب سروس یا جاب ہے. تو آج ہم خدمت کے تعلق سے سیکھیں گے جو مسیحوں کے ذہنوں میں خیال پایا جاتا ہے کہ خدمت کیا ہے. تو جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا کہ جو غیر قوموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو ان پر حکومت چلاتے ہیں، کرتے ہیں، وہ انہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند کی طرف سے نعمت ہے. نعمت تو وہ نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر لکھا ہے وہ سمجھتے ہیں، جیسے سب لوگ یہ نعمت ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ برکت ہے، اس سے حالات اچھے ہو جائیں گے. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں. اور یسوع نے کہا تم میں ایسا نہ ہو، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ چھوٹا بنے، اور جو سردار ہونا چاہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. خدمت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ خادم ہوتا ہے. جو لفظ خدمت ہے یہ نکلا ہی خادم سے ہے. خدمت خادم سے نکلا ہے، جس کے معنی مدد، معاونت کے ہیں. اور جو خادم ہوتے ہیں، نوکر، غلام، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں. تو جو سردار بڑا ہونا چاہے، حاکم بننا چاہے، وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. یسوع نے یہ تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ یہ عملی نمونے سے کر کے دکھایا. تو اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے. اور پھر یسوع نے ایک اور مثال دی کہ جو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کوئی مہمان آئے تو وہ بڑا نہیں، بلکہ وہ بڑا ہے جو مہمان نوازی کر رہا ہے، جو کھانا اسے دے رہا ہے، جو خدمت کر رہا ہے، وہ بڑا ہے. اور میں تمہارے درمیان کس کی مانند ہوں؟ خدمت کرنے والے کی مانند. تو یہ جو یسوع نے تعلیم دی، یسوع نے جو خیال پیش کیا، یہ دنیا کے خیال سے بالکل منفرد ہے. آج بھی یسوع نے ہزاروں سال پہلے یہ بات کہی، تعلیم دی. آج بھی جو یسوع کی تعلیم کو نہیں جانتے، چاہے وہ بڑے ذہین، بڑے حکمت والے ہیں، دانشور ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بڑا کون ہے. بڑا وہ اسے کہیں گے جو
صاحب بن کے میز پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، اور جو کھانا دیتا ہے وہ چھوٹا ہے ان کی نظر میں، لیکن یسوع کہہ رہا ہے بڑا کون ہے؟ جو خدمت کرتا ہے وہ بڑا ہے۔ تو آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدمت کا۔ تو جیسے یہ ایک کلیسیا ہے تو یہ بھی کس نام پہ قائم کی گئی ہے؟ اور اگر انگلش میں کہیں ہم جی منسٹری چلا رہے ہیں تو یا خدمت کر رہے ہیں یہی کہیں گے، تو کوئی نام پوچھے تو پھر ہم بتائیں گے اس کا نام ہے بیتھنیہ چرچ۔ تو جتنی بھی کلیسیاں ہیں وہ خدمت ہی کرتی ہیں، اور جیسے یہ ایک چھوٹی کلیسیا، بالکل چھوٹی کلیسیا ہے، اس کے متبادل بعض کلیسیاں بڑی کلیسیاں ہیں، بڑے وسائل ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہیں، مختلف لوگ انہیں ملک سے بھی ڈونیشن کرتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اور باہر کی بھی جو حکومتیں ہیں ان کی مدد کرتی ہیں، ادارے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ کہ جو خدمت ہے یہ مقامی، قومی، بین الاقوامی اور علاقائی نہیں، اور رنگ، نسل، زبان، معاشرے کو خاطر میں نہیں رکھتی، بلکہ خدمت کا احاطہ پوری دنیا پر ہے، پوری دنیا پر جو یسوع نے خدمت کا خیال پیش کیا، کیونکہ جو مسیحی ہیں وہ پوری دنیا میں ہے نا، تو جو مسیح نے تعلیم دی، جو مسیح نے خدمت کا خیال پیش کیا وہ پوری دنیا میں ہے۔ اور خدمت جیسے کوئی کلیسیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ جسمانی تعلیم، روحانی تعلیم، تو جیسے میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ روحانی تعلیم تو دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم اور جسمانی مختلف انجمنیں، ادارے بھی کھول رکھے ہیں، جیسے صحت کے حوالے سے کلینک یا ہاسپٹل یا سلائی سینٹر، تعلیم بالغاں، اور کیا کہتے ہیں جیسے مسیحی کتب خانہ، اس سے متعلقہ کئی ایک کام، عورتوں کو گھر گرہستی کے کام سکھانا، کئی کام ہو سکتے ہیں، تو کلیسیاں ان کو کرتی ہیں۔ اور جب یسوع اس دنیا میں آیا تو یسوع نے جب عملی خدمت شروع کی تو وہ سب کے کام کرتا، جتنے بھی اس کے پاس روگی لائے جاتے، بیمار لائے جاتے، متی 8 باب میں، متی 15 باب میں، اور لکھا ہے اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ یسوع ہمدردی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے، اور ان کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اتنی خوشی کہ ان کی بیان سے باہر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دیکھیں کوئی پیدائشی اندھا ہے، جیسے یوحنا 10 باب میں ہے یا 9 باب میں، تو غالباً 10 میں ہی، تو وہ دیکھیں وہ پیدائشی اندھا ہے، اور بھی جو برسوں سے کسی روگ بیماری میں تھے تو یسوع نے انہیں شفا دی، اور یسوع نے حوصلہ افزائی بھی کی، جیسے متی 8 باب میں اور متی 15 باب میں کنانی عورت کی، اور جو صوبے دار ہے اس کے بھی نوکر کو یسوع نے شفا دی، اور دونوں کے ایمان کی حوصلہ افزائی کی۔ یسوع حوصلہ افزائی کرتا، یسوع لوگوں کو اٹھاتا، کھڑا کرتا، مطلب انہیں تندرستی، شفا بخشتا، اور یسوع طرفداری بھی نہیں کرتا تھا۔ لوگ طرفداری کرتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے، لیکن یسوع نے جیسے متی 13 ہی باب پڑھ لیں تو آخری آیات میں آئے فقیو فریسیو تم پر افسوس، مختلف باتوں میں یسوع نے کہ وہ جو ہے سونف، زیرہ، پودینے پہ تو دہیکی دیتے ہیں، لیکن جو بڑی باتیں ہیں وہ ترک کر دی ہیں یا ان پہ دہیکی نہیں دیتے۔ اور پھر یسوع ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ بھی
استعمال کرتا ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو. اور وہ یسوع کو پوری تعلیم جو نیا نامہ ہے، اناجیل ہے، ان میں وہ پھنسانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن یسوع تو خدا کی قدرت سے ہے، یسوع تو خدا کے روح کی تحریک میں چلتا ہے. تو یسوع ان کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا. تو یسوع نے انہیں ملامت کی اور طرفداری نہیں کی. یسوع تو یہ ہے کہ یسوع خدمت کیسے کیسے کرتا رہا کہ مختلف زاویوں سے یسوع خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تو یسوع کے کام ہے، یا شفا دی ہے اور تعلیم بھی اس کے ساتھ ساتھ. لیکن جو واضح تعلیم یسوع نے روحانی باتیں کی، جیسے 5ویں باب کے بعد ہی یا ادھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ پہاڑی واز ہے، اور یہ یسوع کی تعلیم ہے. جو یسوع نے متی 13 باب میں تمثیلوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، تو وہ یسوع کی تعلیم ہے. تمثیلوں کے ذریعے سے یسوع نے سکھایا. یہ روحانی تعلیم ہے. یسوع نے جو کچھ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یسوع شاگرد چنے اور انہیں تیار بھی کیا، انہیں سکھاتا بھی رہا. اور یسوع کے شاگرد متی 13 باب میں انہیں جس بات کی سمجھ نہ آئی تو وہ پوچھتے بھی ہیں کہ ان کڑوے دانوں کی تمثیل سے کیا مراد ہے. یسوع نے پھر اس تمثیل کا انہیں مطلب بتایا. تو یسوع انہیں تیار کرتا رہا. اور جب یسوع نے خدمت کی شروع کی تو اگر مرکز کی انجیل پڑھیں یا اناجیل کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا بیابان سے 40 دن کا جو اس نے فاقہ کیا یا روزہ رکھا اس سے لوٹا. تو لفظ آتا ہے وہ روح القدس سے معمور ہو کر بھرا ہوا لوٹا. اس کے بعد یسوع نے منادی شروع کی. تو یسوع اسی طرح شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ جب تک تمہیں وہ روح القدس نہ مل جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو تم نے کہاں پر ٹھہرے رہنا ہے؟ یروشلم میں ٹھہرے رہنا ہے. اعمال کی کتاب پڑھیں نا تو وہاں پر اور اس سے پہلے بھی اور وہاں پر بھی یسوع نے کہا کہ تم نے یہیں پر ٹھہرے رہنا. وہ وہیں پر ٹھہرے رہتے ہیں. اور پھر انہیں عید پینتیکوست کے دن انہیں وہ مل جاتا ہے، پاکرو مل جاتا ہے. پاکرو انہیں دلیری بخشتا، قوت بخشتا ہے. جو پہلے ڈرے ہوئے تھے سب بھاگ جاتے ہیں. جس صلیب کے وقت یسوع کو جب مصلوب کرنا ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایمان میں کمزور ہیں، بے دل ہو جاتے. بعد میں بھی تو ویسے ہی حالات ہیں تو وہ بے دل ہوتے ہیں نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ پاک روح ہے. جس مددگار کا وعدہ کیا گیا تھا جب وہ انہیں مل جاتا ہے تو وہ کسی قسم کا ڈر خوف وہ خاطر میں نہیں لاتے، وہ ڈرتے ہیں ہی نہیں. اور وہ بڑی جانفشانی، بڑی لگن، بڑی جرت کے ساتھ منادی کرتے ہیں. اور اس واقعہ کے بعد جوک در جوک لوگ مسیحت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے خدمت. اور یہی نمونہ ہم نے سامنے رکھنا ہے. یسوع نے خدمت کیسے کی اور اس نے کیسے شاگردوں کو چنا. تو جو کوئی خدمت کرتا ہے وہ یہ جذبہ بھی رکھے کہ اچھا میں تو گزرے ہفتوں اتواروں میں خود ہی کلام پیش کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کوئی اور مددگار یا کلام پیش کرنے والا دوسرا میرے متبادل ہے نہیں تو کسی اور کو بھی موقع دیا جائے. تو ہمیں دینا بھی چاہیے کیونکہ اس طرح اور بھی لوگ تیار ہوتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ یسوع نے بھی آہستہ آہستہ انہیں ساتھ رکھا، انہیں چنا، انہیں تیار کیا. ہمیں بھی اور کنہیں چننا ہے جن کی اچھی زندگی ہو، جن کی مؤثر گواہی ہو اور جو ایماندار ہوں، انہیں چننا ہے. اس خدمت کے لیے چننا ہے، تیار کرنا ہے تاکہ وہ بھی ایک وقت آئے وہ بھی خدمت کر سکیں. پھر خدمت کن میں کرنی ہے؟ یسوع نے کیسے خدمت شروع کی؟ یسوع نے یوحنا کی انجیل پڑھیں، وہ اپنوں کے گھر آیا. یسوع اپنوں کے پاس پہلے گیا، بعد میں انہوں نے اسے قبول نہ کیا. یسوع سب کے پاس گیا. اور ویسے بھی اگر یسوع کی پوری منادی خدمت کو دیکھیں تو یسوع زیادہ کن کے گھروں میں جاتا رہا؟ پترس کے گھر میں گیا یا
زیادہ تر کس کے گھر کا ذکر آتا ہے؟ وہ لازر کے گھر کا آتا ہے، یائر کے گھر میں گیا، یا جن جن گھروں میں یسوع جاتا رہا وہ اپنے گھروں میں گیا، اپنی قوم کے یہودیوں کے گھروں میں گیا۔ تو ہمیں بھی پہلے کن کا احساس کرنا ہے؟ اپنے لوگوں کا جو مسیحی کہلاتے ہیں ان کے پاس جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے یسوع نے نمونہ دیا، اس کے شاگردوں نے نمونہ دیا، یروشلم سے شروع کی نا۔ یروشلم میں اکثریت کن کی تھی؟ یہودیوں کی۔ تو اپنے گھر سے خدمت شروع کرنی ہے، اس کے بعد ساری دنیا میں مسیح کی منادی کرنی ہے۔ اور یسوع نے کہا بھی ہے کہ جب تک متی 24 باب میں جب تک پوری دنیا میں انجیل کی منادی نہیں ہو جاتی میں نہیں آؤں گا، اس کا آنا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ایک اس کے ارشاد اعظم کو بھی پورا کرنا ہے۔ وہاں پر بھی یسوع نے کہا، اعمال کی کتاب پہلے باب میں بھی کہا کہ یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ تو وہ کنہوں نے کرنے ہیں؟ ایمانداروں نے کرنے ہیں، خدمت گزاروں نے کرنے ہیں، اور خدمت کرنے والے میرے جیسے جو اور بھی جن کے نام کے ساتھ خادم کا لقب لگا ہوا ہے کہ یہ بھی خدمت کرتا ہے، ان کا یہ فرض ہے۔ اچھا، تو جو میں نے باتیں کہیں ان میں دو باتیں سامنے آتی ہیں نا، روحانی اور جسمانی۔ ایسے ہی ہے نا، یہ روحانی ہے، روحانی خاص ہے۔ یسوع نے روحانی سے شروع کیا نا، پہاڑی باز روحانی سے ہی ہے نا۔ تو روحانی باتیں کیا ہے کہ اس سے زندگی ہمیشہ کی ملتی ہے، اس سے ہمیشہ کی زندگی بچ جاتی ہے۔ یہ ثانوی کام ہے، شفا دینا، لوگوں کی زندگی بنا دینا، اس دنیا میں ہی وہ اس کا کام ہے نا۔ لیکن جو یہ کام ہے یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے ہمیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جسمانی طور پر بھی لوگوں کی زندگیوں کو خوشحال بنانے کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ اگر آپ تجربے سے ہی دیکھ لیں کہ دنیا میں جب کسی جگہ کوئی زلزلہ، کوئی آفت، کوئی سیلاب سے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ امدادی ٹیمیں، گروہ آتے ہیں نا، تو وہ انہیں کوئی معاوضہ تو نہیں نہ دیتا، وہ فلاحی کام کرتے ہیں۔ تو یہ خدمت کا جو خیال ہے یہ یسوع نے اسے پھیلایا، نیکی کے کاموں کو، خدمت کرنے کو یہ یسوع نے نمونہ دیا ہے۔ تو ہمیں بھی خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، غور کرنا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے کام آ سکے، دوسروں کی زندگیوں کو خوشحال بنا سکے۔ تو یسوع نے جو منادی کی یہ لفظی نہیں کہ میں تم میں خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ یوحنا کی انجیل باب اس کا 13 اس میں لکھا ہے کہ جب آخری فصح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی، کھانا کھایا، تو اس نے اس کے بعد رومال لیا، اسے کمر میں باندھا اور پانی لے کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے۔ تو یسوع نے انہیں یہ صرف خدمت کرنے کا لفظی نمونہ نہیں دیا بلکہ اس نے خدمت کر کے دکھایا۔ وہ اسے استاد اور ربی مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اور اسی لیے پطرس رسول وہاں پہ کہتا ہے کہ تو میرے پاؤں ہرگز نہیں دھونے پائے گا۔ تو یسوع نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شامل نہیں۔ تو پھر یسوع نے اس کے بھی پاؤں دھوئے۔ تو یسوع نے، اور یہ لفظ آتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ خدمت کا نمونہ دیا تاکہ تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اچھا، چند دنوں کے بعد ایسٹر سے پہلے بعض لوگ خدمت، یہی جو ہے نا رسم، اسے کرتے ہیں۔
تو یسوع نے یہ نمونہ دیا ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ یا جیسے یسوع نے یادگاری کے طور پر کہا ہے کہ عشائر بانی لیا کرو، ان دکھوں کو یاد کیا کرو، یا بپتسمہ لیا کرو، یہ اس کا ارشاد اعظم میں نہیں ذکر ہے، یہ صرف یسوع کی تعلیم ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، جبکہ وہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور کبھی ان کے پاس دروازہ کھٹکائے ایسے لوگوں کے پاس، میں نے تجربے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جائیں تو وہ وقت ہی نہیں دیتے، کہہ دیتے ہیں کوئی اور آتا ہے، جی پادری صاحب میٹنگ میں ہے، تو بھی میٹنگ میں ہے تو کہہ دیں آدھے گھنٹے بعد آنا ہے یا گھنٹے بعد آنا ہے، یا کب فارغ ہوں گے، بندہ اس ٹائم چلا جائے، نہیں، وقت ہی نہیں دیتے۔ تو ویسے کہتے ہیں کہ ہم یسوع جیسے خدمت گزار ہے، ہم بھی اسی طرح دکھاوے کی حد تک، بس ایسے یسوع ہمارے دلوں کو، خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اس لیے یسوع کی مانند، اس کے شاگردوں کی مانند بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ جو خدمت میں آتے ہیں نا، ان کے دل میں بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ شہرت ملے گی، روپیہ پیسہ ملے گا، اور کرنا کچھ بھی نہیں، شہرت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور کوئی بوجھ خدمت بھی نہیں ہے، ان کے پاس کلام بھی کوئی نہیں ہے، پھر وہ خدمت میں آ جاتے ہیں۔ اور لیکن خدا پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ غالباً 30 باب کے بعد میں کہ یعقوب کہتا ہے اپنی ماں سے کہ تو مجھے جو کچھ کہہ رہی ہے، میں باپ کے پاس جاؤں گا، اسحاق کے پاس تو بجائے برکت کے میں لعنت کا حقدار ٹھہروں گا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو وہ تو خدا کی طرف سے ہی تھا نا پہلے سے ہی، کہ جو ہے بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تو اس طرح ویسے کوئی دھوکے سے برکت نہیں لے سکتا۔ تو وہ کیا ہے کہ بجائے جو یہ سوچ لے کر خدمت میں آتے ہیں، وہ بجائے برکت کے وہ لعنت لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے دنیا میں وہ روپیہ پیسہ تو بہت اکٹھا کر لیں، لیکن وہ دنیا کی حد تک ہے، ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خدمت جو ہے، یسوع نے خدمت کی، اس کے شاگردوں نے خدمت کی، تو وہ کیا تھا؟ وہ آسمان پر تھا، وہ آسمانوں پر تھا۔ اور پہلا تموتھیوس 6 باب میں لکھا ہے کہ وہ اس جلال اور اس نور میں ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، عزت اور سلطنت اسی کی ہے، یعنی یسوع کی۔ اور یہ پہلا تموتھیوس 6 باب غالباً 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نور میں تھا، وہ جلال میں تھا، وہ آسمانوں پر تھا، اور جن آسمانوں سے وہ آئے گا یا جن آسمانوں پر وہ اٹھایا گیا، اعمال پہلے باب میں اور پہلا تھسلنکیوں باب 4 میں جیسے ہے۔ تو وہ بلندیوں پر تھا، لیکن وہ ہماری خاطر کیا بن گیا؟ غریب بن گیا۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں لکھا ہے وہ ہماری خاطر غریب بن گیا۔ اور پیدائش، یسوع جب جسمانی طور پہ اس دنیا میں بچہ بن کے آیا، یوحنا کی انجیل پہلے باب میں، کہ اس کا جو تجسم ہے، اس کا دنیا میں آنا، اس نے کہاں پر جنم لیا؟ چرنی میں۔ تو اور پوری زندگی کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع کا گھر کوئی واضح نظر نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یسوع نے یہ کہا بھی کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ یعنی غار یا جس میں وہ رہتے ہیں، بل، لیکن ابن آدم کے لیے پاؤں دھرنے کی بھی، سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ تو یسوع کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اسی طرح اس کے شاگردوں کو بھی۔ اور وہ آخر کار اسی خدمت کے سلسلے میں وہ کہاں تک چلے گیا؟ صلیب تک۔ تو جو خدمت ہے یہ قربانی کا نام ہے، خدمت جو ہے وہ لٹانے کا نام ہے، وہ دینے کا نام ہے، وہ دوسروں کو جیتنے کا نام ہے مسیح کی خاطر۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم خدمت کرنے والے ہیں، لیکن بعض خادموں کو دیکھا ہے کہ وہ خدمت کے نام پر کروڑوں کے
کے حساب سے, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا بینک بیلنس, اتنی پراپرٹی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. خدمت کے نام پہ وہ جمع کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ نمونہ ہے خدمت کا. اور افسیوں باب 4 اور 11-12 آیت میں لکھا ہے, اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہے اور استاد بنا کر دے دیا, تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے اور تاکہ لوگ کامل بنے, مقدس بنے. تو اس نے بعض کو نبی اور رسول, یہ تو مسیح کے دور میں تھے نا رسول, یا اور یوحنا استباغی تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. تو نبی رسول بھی یہی منادی کرتے رہے, اور اس کے بعد مبشرانہ رسول خدمت کرتے رہے. جو چرواہے ہیں اور استاد ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں؟ خدمت گزاری کا ہی کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تاکہ مسیح کا بدن, جس کے بارے میں ہم کلیسیائی عنوان میں سیکھ سکیں, تاکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ ترقی کرے. تو جو پاسبان ہے, خدا کا خادم ہے, اسے چرواہا بھی کہتے ہیں. اور یسوع نے بھی کہا یوحنا کی انجیل باب 5 میں کہ چرواہا میں ہوں, بھیڑ خانے کا دروازہ میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں. اور یسوع نے برے جو تھے نا فقی فریسی, یا جو بھی جو لالچ کے نام پر خدمت میں آتے ہیں, آج کل بھی لوگ انہیں, یا جو وہ فقی فریسی تھے جنہوں نے یسوع کو قبول نہ کیا, وہ چور اور ڈاکو, آج بھی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. کہہ لیں کہ چور اور ڈاکو جیسا ہی ان کا رویہ ہوتا ہے, بنے وہ خادم ہوتے ہیں. تو یہ افسوس کی حالت ہے, جبکہ خدمت کرنے والے کی باتوں سے, زندگی سے, رویے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ واقعی خدا کا خادم ہے. لوگ اس کی ہر بات سے برکت پاتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا کہ خادم آ رہا ہو تو کوئی راستہ ہی تبدیل کر لے. ایسے بھی خادم دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ ان سے گھبراتے ہیں, ایسے بھی ہیں, وہ بھی خادم کہلاتے ہیں. لیکن ایسوں کے لیے سخت الفاظ ہیں کلام میں. اچھا, تو یسوع کیا ہے؟ چرواہا. اور یسوع نے پطرس سے کہا کہ تو میرے برے چرا, یوحنا کی انجیل آخری باب میں 21 میں, اور تو میری بھیڑیں چرا. تو بھیڑیں چرانے والا, غلابانی کرنے والا, وہ بھی چرواہا ہے. تو یہاں پر کنہیں کہا گیا ہے؟ جو پاسبان ہے, نگہبان ہے, جو استاد ہے, کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہیں, روحانی پیشوا ہے, وہ چرواہے ہیں. تو چرواہوں کا کام ہے آج کل کے دور میں خدمت کرنا. اس لیے ہماری جو خدمت ہے, ہمیں مسیح کو سامنے رکھنا ہے, اس کے شاگردوں کو سامنے رکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے خدمت کی اور وہ کس تندئی سے خدمت کرتے رہے. ہمیں بھی اسی جذبے کو لے کر خدمت کرنی ہے اور بہتوں کو مسیح کے لیے جیتنا ہے, اور اپنی چیزوں کو ان کے لیے صرف کرنا ہے, خرچ کرنا ہے, تاکہ ہم جو اپنی چیزیں ہیں وہ آسمان پر جمع کریں, بنائیں, مسیح کے لیے لوگوں کو اس خدمت کے وسیلے سے جیتیں. خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے. آمین.